If the situation escalates, اگر صورتحال مزید بگڑتی ہے تو میرے خیال میں ہم اپنے اہم انفراسٹرکچر کے خلاف روسی سائبر حملے دیکھیں گے۔ کانگریس کے رکن مائک گیلگر کے ان خدشات سے دوسرے ماہرین بھی اتفاق کرتے ہیں۔ سائبر حملہ روایتی ہتھیاروں سے بھی زیادہ خوفناک ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ کسی ممکنہ سائبر حملے کے تباہ کن نتائج کے لیے کس حد تک تیار ہے۔ خیر، یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ ایک کامیاب فرانسیسی نژاد کاروباری شخصیت نکلس چلان 2016 میں بین الاقوامی سطح پر سائبر کرائم کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکی حکومت سے منسلک ہوئے، تاہم وہ حکومت کی سائبر سسٹم کے محفوظ ہونے کی صلاحیت سے مایوس ہیں۔ چلان 2021 میں کولونیل پائپ لائن پر سائبر حملے کی یاد دلاتے ہیں جو امریکی ایندھن کی منتقلی کا نظام ہے۔ اس کے نتیجے میں امریکہ کے نصف مشرقی ساحل کے لیے گیس کی فراہمی رک گئی تھی، جس سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں کئی روز تک متاثر ہوئیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جب چین اور روس دونوں کو اگر برسوں نہیں تو کئی مہینوں تک امریکی نظام تک رسائی حاصل رہی۔ در حقیقت وہ شاید ابھی بھی بنیادی ڈھانچے کے اہم نظاموں کے اندر موجود ہیں۔ بہرحال یہ صورتحال بہت خوفناک ہے۔ یہ مذائقہ خیز بات ہے کہ ہم پھر بھی کیوں مطمئن ہیں۔ دیگر ماہرین کہتے ہیں کہ اس طرح کے بڑے پیمانے کے سائبر حملوں کے اثرات جغرافیائی اور انفراسٹرکچر کے شعبوں کی نوعیت کے اعتبار سے محدود ہوں گے۔ میرے خیال میں جو نقصان ہو سکتا ہے اس کا دائرہ بڑا لیکن علاقائی ہوگا۔ ان شعبوں میں ہمارے پاس کئی متبادل ہیں، لہٰذا اگر کسی علاقے میں بجلی کا شعبہ متاثر ہوتا ہے تو سدباب کے لیے نظام میں کچھ لچک موجود ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سپر پاورز باہمی طور پر یقینی تباہی یا MAD کے اصول کی وجہ سے مکمل سائبر جارحانہ سرگرمیوں کا تبادلہ کرنے سے گریز کرتی ہیں۔ MAD کا اصول صرف جوہری جنگ پر ہی نہیں بلکہ سائبر وارفیئر پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ڈیٹرنس کا یہ اصول اس نظریے پر منحصر ہے کہ ایک سپر پاور کی طرف سے دوسری طاقت کے خلاف سائبر اٹیک کو زبردست رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، جس سے دونوں ملکوں کو تباہی کا سامنا ہوگا۔ انہیں سمجھنا ہوگا کہ ہماری قوم رد عمل کا مظاہرہ کرے گی۔ ایسٹونیا پہلا ملک تھا جو ریاست پر ایک شدید ریاستی سائبر حملے کا شکار ہوا۔ اپریل 2007 میں ممکنہ طور پر کرملن سے تعلق رکھنے والے ہیکرز نے ملک کی حکومت، میڈیا اور مالیاتی اداروں سے تعلق رکھنے والی ویب سائٹس پر حملہ کیا۔ حملہ آوروں نے انٹرنیٹ سے منسلک آلات کے نیٹ ورکس کا استعمال کیا۔ ٹوماس ہینڈرک ایلوس اس وقت ایسٹونیا کے صدر تھے۔ اس کے بعد سے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ کے ساتھ ویب سے منسلک آلات کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا۔ اسی طرح کامیاب ہیکنگ کے امکانات بھی بڑھ گئے۔ مثال کے طور پر صرف لندن شہر میں 5 لاکھ کلوز سرکٹ ٹی وی یا CCTVs ہیں۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجیز میں بہت تیزی سے ترقی ہوتی ہے، اس لیے سپر پاور صرف اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ان کے مخالفین کے پاس کس قسم کے سائبر جارحانہ ٹولز ہیں۔ لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ یوکرین کی جنگ سے روس کی حقیقی صلاحیتوں کی ایک انوکھی جھلک ضرور سامنے آئی ہوگی، جس سے نہ صرف روایتی جنگ بلکہ سائبر وارفیئر میں ماسکو کے دائرہ کار کی حد کا بھی علم ہوا ہوگا۔ اگر آپ مجھ سے 3 ماہ پہلے پوچھتے تو میں آپ کو ایک مختلف جواب دیتا، لیکن ابھی ایسا لگتا ہے کہ انہیں دفاع پر مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ روس کی کارکردگی بہتر نہ ہونے کی ایک وجہ تنازع میں تیسرے فریق کی شمولیت ہے۔ اس سطح پر یہ کافی متاثر کن ہے کہ دنیا کے کتنے دوسرے شہری یوکرین یا روس کے لیے یا ان کے خلاف اس تنازع میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس اعتبار سے روس پر اس کا اثر تباہ کن رہا ہے۔ دنیا بھر کے لوگ جو کچھ روسی فوج اور حکومت یوکرین میں کر رہی ہیں اس کے خلاف ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس علاقائی جنگ کے عالمی اثرات ہوں گے اور یہ سائبر سپیس میں طاقت کی تقسیم کے بارے میں ہمارے نظریات کو نئی شکل دے سکتی ہے۔ ایگور سیگننکا کے ساتھ بہجت جیلانی، وائس آف امریکہ۔